ٹھیک ہو گیا، سال بھی ختم ہو رہا ہے۔ فوجی من موجی میں خوش آمدید۔ آج میں کہیں نہ جائیے گا، وہ اس لیے کہ میرے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں، احمد منصور صاحب۔ آپ اگر احمد منصور صاحب کا پروفائل گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بڑے ہی چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں فوجی جرنیلوں سے، اور انہوں نے ایسے ایسے سوال کیے ہیں کہ ان کی کوریج انڈیا کے اخباروں میں اور اس کے بعد الجزیرہ پہ بھی میں نے دیکھی۔ تو میں جب ان سے ملا تھا تو بڑے ہنس مکھ، لائٹ ہارٹڈ، تو میں نے تو کہا کہ منموجی قسم کے انسان ہے تو کیوں نہ میں ان کو اپنے شو میں بلاؤں۔ اینڈ سر واز ویری کائنڈ، میں نے ان سے نمبر مانگا، انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا۔ لیکن آج جب میں ان کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا اور گوگل کر رہا تھا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑے ہی چپتے ہوئے سوال کرتے ہیں۔ احمد منصور صاحب جرنلسٹ ہیں اور مکمل سویلین ہیں، اور 24 نیوز سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ یہ منٹ ٹو منٹ M2M کے نام سے ڈیجیٹل اردو پلیٹ فارم بھی چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں 24 نیوز کے۔ تو احمد منصور صاحب، ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ، اور مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے فوجی اور وہ بھی من موجی کے ساتھ بات کر کے۔ سر فوجی اصل میں ہوتے ہی من موجی ہیں، یہ تو اب بڑے ہی اوکھے اور بڑی مشکل مسئلے اور بڑی مشکل باتیں شروع ہو گئی ہیں، ورنہ فوجی تو سیدھا سادہ آدمی تھا سر، نئی شرٹ پہنی، ٹائی لگائی، بال شال سیٹ کیے اور بس جو ہے نا کھانا شانا کھایا، یہ ٹوٹل فوج تھی۔ لیکن اب تو وہ کیا، ہر طرف کی لڑائی اور یہ اور وہ سارا کچھ۔ تو اینی ویز، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ یہ ایک من موجی سا پروگرام ہے، اور مجھے بھی آپ من موجی لگے تھے، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے شو میں انوائٹ کروں۔ تو ہمارا فارمیٹ یہ ہے سر کہ ہم ایک اچھا لائٹ سا فوجی قصہ سناتے ہیں، اور فوجی قصہ سنانے کے بعد کچھ پاکستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے بعد آخر میں اس ملک کے جو شہید ہیں ان کو تھوڑا سا ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں، اور یہ سارا شو ہے۔ تو میرے جو ویورز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یار گیسٹ کو زیادہ بولنے دیا کرو، تو اس لیے میں آج زیادہ نہیں بولوں گا، آج آپ بولیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک فوجی قصہ سنا دیتا ہوں تاکہ وہ فارمیٹ جو ہے نا پروگرام کا اسی طرح چلے، تھوڑا سا آپ بھی چیئر اپ ہو جائیں۔ تو قصہ یہ ہے سر کہ میں اس زمانے میں کپتان تھا، اور جب ہم کپتان تھے تو ہمارے لیے ہماری یونٹ کے کرنل صاحب جو تھے، بس وہی سائری کائنات تھے سر۔ تو سی او صاحب، کمانڈنگ آفیسر کہتے ہیں CO، تو CO صاحب آ رہے ہیں، CO صاحب جا رہے ہیں، CO صاحب ادھر چلے گئے ہیں، CO صاحب ادھر چلے گئے ہیں، تو بس یہ ساری ہماری کہانی تھی۔ تو ان دنوں ایک بڑا مسئلہ چل رہا تھا، وہ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ بہت سارے صوبیدار یا حوالدار یا جو سپاہی ریٹائر ہوئے تھے، تو ان کی پینشنز میں کسی کے ڈاکومنٹ پورے نہیں تھے، کسی کے کچھ کم تھے، کسی کی جو ہے نا، تو وہ بہت ساری شکایتیں تھیں کہ جی آرمی لیول پہ آرمی چیف کے پاس کہ جی لوگوں کی پینشن ان کو ٹائم پہ نہیں مل رہی، اور اس کے اوپر بڑا ڈیلے ہے۔ تو آرمی ہیڈ کوارٹر سے آرڈر آیا سر، اور آرڈر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب تمام یونٹیں جو ہے نا وہ اپنے اپنے بندوں کے یہ مسئلے حل کریں، اور اس کے بعد جس طرح فوج میں آرڈر آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی روزانہ کی بنیادوں پہ رپورٹیں پیش کریں۔ تو میرے یونٹ کے جو 2IC تھے، بڑے ہی شفیق انسان، ٹھیک، شہزاد مظفر ان کا نام تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ CO نے کہا ہے کہ یہ بالکل حل کرنا ہے جوانوں کا مسئلہ، اور تم اس طرح کرو کہ CMA چلے جاؤ۔ CMA کہتے ہیں سر کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس کو۔ تو ادھر انہوں نے مجھے بھیج دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جا کے نا CMA سے ملنا اور ان سے کہنا کہ جناب یہ ہمارے جوانوں کا مسئلہ حل کریں، CO کا آرڈر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ تو آپ کا بھائی سر ایک نوجوان کپتان، زیادہ سے زیادہ میری سروس آپ کہنے 6 مہینے 7 مہینے سروس تھی، میں یونٹ سے نکلا اور سیدھا CMA چلا گیا۔ وہاں پہ میں نے پوچھا کہ جی CMA صاحب کدھر بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ادھر بیٹھتے ہیں۔ تو میں کرتا کراتا ان کے دفتر پہنچ گیا۔ وہاں پہ جو ان کے PA تھے انہوں نے مجھے یونیفارم میں دیکھا، ظاہر ہے کپتان بڑی اچھی صاف ستھری وردی پہنتا ہے سر، تو بڑا سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا سر آپ کدھر؟ تو میں نے کہا میں CMA صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ تو وہ سمجھا کہ شاید کوئی بھانجا بھتیجا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وٹ ایور۔ تو اس نے مجھے بڑی عزت دی، اور اس نے مجھے کہا کہ CMA صاحب تو ابھی نہیں آئے، تو کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس ابھی نہیں آئے، آپ پلیز ان کے دفتر میں بیٹھیں، کوئی چائے وغیرہ لیں گے؟ میں نے کہا نہیں شکریہ۔ تو میں جناب CMA صاحب کے دفتر میں بیٹھ گیا۔ CMA میرے خیال میں گریڈ 22 کے آفیسر ہوتے ہیں سر، بہت سینئر، بڑا پاورفل افسر ہوتا ہے۔ سارے فوج کے اکاؤنٹس، مطلب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں فوج بڑی پاورفل ہے، لیکن پھر فوج کے اکاؤنٹس جس کے پاس ہوں آپ سوچیں کہ وہ کتنا پاورفل ہوگا۔ اور فوج میں وہ ایک کہتے تھے کہ جی CMA کو تو پرویز مشرف صاحب بھی سیدھا نہیں کر سکے، اتنی پاورفل آرگنائزیشن ہے۔
اور ان کے جو باس ہیں اس کے دفتر میں آپ کا بھائی ایز اے کپتان بیٹھا ہوا ہے کہ سی او صاحب نے کہا ہے کہ جوانوں کا مسئلہ حل کرنا ہے. اچھا سر تھوڑی دیر گزری تو وہ سی ایم اے آ گئے, ظاہر ہے ان کے پروٹوکول میں ان کے ساتھ کافی سارے لوگ, اور سی ایم اے صاحب جیسے ہی اندر داخل ہوئے آگے میں ایک کپتان, تو وہ تھوڑا سا چونکے, انہوں نے کہا جی سلام, اور انہوں نے مجھے سلام کیا, اچھے آدمی تھے, انہوں نے کہا جی السلام علیکم, میں نے کہا جی وعلیکم السلام, میں بھی کھڑا ہو گیا, ہاتھ شاتھ ملایا. تو انہوں نے کہا آپ کدھر, تو کسی کا ویٹ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سر میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا, آپ سی ایم ہیں؟ اس نے کہا جی جی میں سی ایم ہوں. تو میں نے کہا سر میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا. اس نے کہا اچھا میں بیٹھ جاؤں کرسی پہ؟ میں نے کہا سر پلیز. تو وہ جناب اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے. اب ان کے ساتھ 6-7 اور لوگ, کوئی ان کے پروٹوکول کے, کوئی ظاہر ہے ان کے ڈیپٹیز یا وٹ ایور جو لوگ بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے باقی لوگوں سے سلام دعا کر کے انہوں نے مجھے کہا جی کپتان صاحب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے نا سر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, تو میرے پاس وہ لسٹ تھی جو 2AC میجر ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے دی تھی. میں نے کہا سر یہ لسٹ ہے, اور سی او صاحب نے کہا ہے کمانڈنگ آفیسر نے کہ یہ جو ہے نا ان کا مسئلہ آج ہی حل کیا ہے. تو وہ جو کنٹرولر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بہت اچھے, ویری گڈ کپتان صاحب, میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں, لیکن یہ لسٹ آپ مطلب میں نے کہا نہیں سر, وہ انہوں نے کہا کہ یہ ان کو دے دیں, یہ اس کو دیکھ لیں گے. میں نے کہا نہیں سر, سی او نے کہا ہے کہ جو سی ایم اے نا 2AC نے کہا تھا کہ جی ان کو جا کے دینا ہے اور ان سے گارنٹی لینی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا, وہ اس نے کہا کپتان صاحب آئی ایگری, میں رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی بات کی, لیکن پلیز یہ ٹھیک ہے یہ اس کو دیکھ لیں گے. تو میں نے کہا سر پھر اس پہ میں کیا اپڈیٹ دوں جا کے. تو وہاں پہ نا وہ سی ایم اے صاحب پھر گریڈ 22 کے افسر بن گئے. انہوں نے کپتان صاحب آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں سر. تو اس نے کہا میں کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس ہوں, آپ کو فوجی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ میں یا آپ کہنے 3 اسٹار ہوں تو یا 2 اسٹار ہوں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اچھا سر. تو اس نے کہا کہ میں بل کلنٹن کا کلاس فیلو ہوں کپتان صاحب, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. خیر میں نے کہا کہ سر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بل کلنٹن کلاس فیلو ہیں, لیکن سی او اس نے کہا کپتان صاحب سلام ہے آپ کو بھی, آپ کے سی او صاحب آپ ٹینشن نہ لیں, میں آپ کی لسٹ پہ جو ہے نا خود ہی ایکشن لوں گا, اور میں لیکن آپ کو دوبارہ آنے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اپنا نمبر دے جائیں آپ. اور انہوں نے اپنے سامنے جو بھی انہوں نے کہا بھائی ان کیپٹن صاحب کا اور ان کے سی او صاحب کا مسئلہ حل کریں بھائی, ان کو سمجھانا بے فائدہ ہے. اینی وے سر میں ہنستا, مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے جا کے 2AC کو بتایا کہ سر سی ایم اے کو. تو انہوں نے کہا سی ایم اے کس کو؟ میں نے کہا سر وہ تو کہہ رہا تھا میں 3 اسٹار ہوں. تو پھر 2AC نے کہا خبیث تم ڈائریکٹ اس کے پاس چلے گئے. اس نے کہا یار سی ایم اے سے میری مراد یہ تھی کہ سی ایم اے کا جو دفتر ہے وہاں پہ جا کے. تو اینی وے سر یہ میں جو فوجی منموجی پہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں نا کہ بھائی جو مڈل کلاس آپ کی فوج ہے وہاں سے بچے بھرتی ہوتے ہیں, وہ اس طرح جوائن کرتے ہیں وٹ ایور. تو اینی ویز یہ ایک منموجی سا قصہ تھا جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ تھوڑا اس پہ مسکرائے. تو احمد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں اتنے مشکل اور اتنے اوکھے سوال کرتے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی جو کانفرنس ہوئی اس میں بھی آپ نے ایک بڑا تگڑا سوال کیا تھا. تو ہلکے پھلکے انداز میں یہ بتائیں کہ کیوں آپ اتنے اوکھے سوال کرتے ہیں سر؟ میجر صاحب سوال ویسے تو دیکھا جائے ہوتے ہی اوکھے ہیں, وہ سوال ہی کیا جو اوکھا نہ ہوا. آپ جب بچپن میں اسکول جاتے ہیں, اس کے بعد کالج, پھر یونیورسٹی, تو سب سے زیادہ ہمیں کس چیز سے خوف آتا تھا کہ آج یہ سوال پوچھا جائے گا. تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ کو جو جواب تو اپنی مرضی کا نہیں ملنا نا, جواب تو جس نے جواب دینا ہے اس نے اپنی مرضی کا دینا ہے. تو آپ نے اپنی ساری کسر سوال میں ہی نکالنی ہے. تو آپ سوال ایسا کرو کہ اس سوال میں بھی کئی جواب ہوں, اس کے بھی کئی معنی ہوں. تو اگر آپ کو وہ جواب نہ بھی ملے جو آپ چاہتے ہیں تو آپ کے سوال سے وہ ایک بحث ضرور شروع ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال اتنا جاندار ہونا چاہیے کہ اس کا جواب دینے والا مجبور ہو جائے کہ اس کو وہ خالی نہ چھوڑے. تو میں اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھا میری بھی منموجی طبیعت ہی ہے, ڈیفینس کی بیٹ آپ کریں تو جہاں جہاں فوجی منموجی جاتا ہے وہاں ڈیفینس جرنلسٹ بھی جاتا ہے. وہ بھی کم فوجی نہیں ہوتا, بلکہ آپ نے تو کہا نا کہ سویلین ہے, وہ ہم ہیں سویلین, ہمیں سویلین مانتا کوئی نہیں.
ہمارے اوپر پہلا ٹیگ یہ لگتا ہے یہ تو ان کا بندہ ہے. اب یہ ہم پتا کہ ہم ان کے بندے ہیں, ہم کن کے بندے ہیں. لیکن بہرحال سیاچن میں بھی جانا ہوا, گوادر میں بھی, آپ کے پاک افغان بارڈر پہ بھی. انڈیا تو ظاہر سی بات ہے ڈیفینس اور فوج کے ساتھ تعلق ہے آپ کا, تو انڈین بارڈر تو پھر ہمارے لیے وہ ہے نا ایک, اس سے تو اچھی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی جہاں پہ جائے بغیر آپ رہیں. تو بڑے بڑے اسی طرح کے قصے ہمارے بھی ہیں, اور ہمارے قصے بھی آپ کے جو جنرل صاحبان ہیں, صوبیدار صاحبان ہیں, سی او صاحبان ہیں, ان کے ساتھ ہیں. وہ اس میں سینسرشپ بھی آ جائے گی. اور نہیں سنا دے سر, جانے دیں, ابھی میڈیا بالکل آزاد ہے سر. لیکن خیر یہ بھی ایک عجیب بات ہے آزاد والی. ایک قصہ بھی سناؤں گا. سینسرشپ خیر تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں ہے, لیکن یہ سنجیدہ نوٹ پہ جو آپ نے کہا نا میڈیا کس طرف چلا گیا ہے, اور سوشل میڈیا ہے تو یہ المیہ. ہم ایک اس کی شروعات بھی فیک نیوز سے ہی ہوئی ہے. اب فیک نیوز جرنلزم میں شروع ہوئی سنسنی خیزی, اور ڈیجیٹل میڈیا سے پہلے مین سٹریم میڈیا نے اس کی ابتدا کی تھی. تو یہ جنرل کیانی صاحب کا دور ہے, آرمی چیف تھے اس وقت وہ, اور میرا خیال ہے ان کا پہلا ہی ٹینیور تھا. یہ وزیرستان آپریشن چل رہا تھا, آپریشن راہ نجات. تو ہم یہاں سے ٹریول کیا آئی ایس پی آر کے ساتھ, کوئی 2 ہیلیز میں ہم جرنلسٹ تھے, ساتھ ہمارے کیمرہ جو پرسن دوست ہیں وہ بھی تھے. ہم لدہ میں تھے, وہاں آرمی چیف نے بھی موجود ہونا تھا. اچھا اس دور میں ڈیفینس جرنلسٹ آرمی چیف کے ساتھ بہت فریکوینٹ ہم لوگ ٹریول کرتے تھے. تو وہاں ہم رپورٹنگ کر رہے تھے, چیف آئے, گپ شپ ہوئی, بڑا ایک سین تھا. وہاں شہادتیں بھی کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی. ایک تبار بٹالین کہتے ہیں, اس کے 11 شہید ہوئے تھے. تو سندھ ریجمنٹ کی تھی وہ. اور وہاں پہ ہم سارا جب چیف چلے گئے نا, جب وہ واپس نکل گیا, ان کا ہیلی وہ ٹیک آف کر گیا, تو آواز آتی ہے مارٹر کی نا, یہ راکٹ جو فائر ہوتے ہیں. ایک ہوا, وہ ایک مس فائر ہو گیا, دوسرا گزر کے تو سائڈ پہ ایک پہاڑی پہ جا کے لگا. مطلب کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی, مطلب سب ٹھیک رہا. لیکن ایس او پی کے مطابق ظاہر سی بات ہے, اور ہمارے لیے بھی وہ تھا, فوراً لے گیا وہ بنکرز وغیرہ میں, اور سارا ایک وہاں پہ ہو گیا, گن شپ ہیلی کاپٹر بھی آ گیا, سارا ماحول بن گیا. اب ہمارے پاس موبائل نہیں تھے. اب میں وہ فیک نیوز والی بات اور جو سنسنی خیزی ہے, تو جی او سے اے آر وائی ڈان سارے جرنلسٹ تھے, اور بڑے بڑے نام اس میں. ایک کے پاس جی تھرایا سیٹ تھا اس وقت, وہ باقیوں کے پاس تو موبائل تو کچھ نہیں تھے اس وقت, وہ وہاں پہ سگنلز بھی نہیں تھے. اس نے اپنے دل میں وہاں پہ وہ بنکر سے بیٹھ کے وہ خبر لکھوا دی کہ جناب آرمی چیف موجود ہیں, اور راکٹس فائر ہو رہے ہیں, اور حملہ ہو گیا. آرمی چیف موجود اور 7 موٹر راکٹس کا حملہ ہو گیا. یہاں پہ احمد منصور صاحب ایک انتہائی دلچسپ کہانی سنا رہے تھے, اور بتا رہے تھے کس طریقے سے ڈیفنس بیٹ کور کرتے ہوئے انہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. یہ کہانی کنٹینیو کریں گے, لیکن کل اگلی قسط کے اندر, آج سال 2024 ختم ہو رہا ہے, تو تمام ناظرین کو ہم 2024 کے اختتام پہ نئے آنے والے سال کی مبارکباد دینا چاہتے تھے. فوجی من موجی کی پوری ٹیم کا 2024 کا سفر انتہائی شاندار رہا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ 2025 جو ہے 2024 سے بہتر ہوگا. اور اس دعا کے ساتھ آپ سب سے رخصت کی اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آنے والا سال ہماری سیکورٹی فورسز کی حفاظت اور ان کو ان کے مشن میں کامیاب کرنے کا سال ہو. اس